میرے اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کے سورۃ البقرہ کی ایک آیت پیش کی کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی کا سودا کیا، یعنی دنیاوی زندگی خرید لی، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے لیے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ ابھی کن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے، ان کا بھی ذکر آپ سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ان پر انعامات، عنایات کی بارشیں کی، وہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب ان کو نوازا، وہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبہ ان کی غلطیوں کو معاف کیا ہے، آپ وہ بھی سماعت کر چکے ہیں۔ قرآن پاک کا یہ حسن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو بھی معاف کیا، وہ قرآن میں بیان کیا، اور جس طرح کی یہ غلطی کرتے رہے، مثلاً کہ انہوں نے فرعون سے نجات کی دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات بھی دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم نبی کی ان کو امت بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کم کرم تھا ان کے لیے، لیکن اس پر بھی انہوں نے ناشکرانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکا پکایا کھانا من و سلوہ ان کے لیے اتارا، جس کے لیے آج آپ محنت اور ہم محنت کر رہے ہیں، صبح نکلتے ہیں، شام میں اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کسی محنت کے ان کو پکا پکایا کھانا من و سلوہ کی صورت میں دیا، لیکن اس پر بھی انہوں نے ناشکرانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چٹانوں میں سے، پہاڑوں میں سے ان کے لیے پانی نکال دیا، پھر بھی انہوں نے ناشکرانی کی۔ یعنی بے شمار ناشکرانی کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے اب شدید عذاب ہے۔ تو یہ اتنی نافرمانی پہ اترے کیوں؟ یہ اتنی ہٹ درمی، یہ اتنی بے وقوفی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو توریت کے اندر پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اور پر ایمان نہ لانا، کہ اتنی بے وقوفی ان کے اندر آئی کیوں؟ تو آئیں اسی بات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، کہ یہ بات ان لوگوں کے اندر اس لیے پیدا ہو گئی کہ یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور آخرت کی زندگی سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، کہا کہ یہ لوگ آخرت کی پرواہ نہیں کرتے، آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے، دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑے، دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوڑے لگا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آج تک کسی بھی احکامات کو قبول نہیں کر پائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان کے لیے عذاب میں کچھ بھی کمی نہیں ہے، کچھ بھی کمی نہیں ہے۔ اور پھر کہا ولا هم ينصرون، اور ان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی مدد کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ان کی کوئی مدد ہو جائے گا، کوئی مدد نہیں ہوگی۔ بنی اسرائیل یہ جو اس طرح عذاب مبتلا ہوئے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بتانے کے لیے قرآن کریم فرقان حمید میں آیت نازل فرمائی، کہا کہ میرے محبوب کے غلام، میرے سونے محبوب کے غلام، تم ان بنی اسرائیلیوں کی طرح کہیں ہٹ درمی پہ نہ اتر آنا، تم اس بات پر نہ اتر آنا کہ تم قرآن کو پڑھو اور قرآن کو پڑھنے کے بعد میرے محبوب سے محبت نہ کرو۔ قرآن کو پڑھو، بھئی ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارے بڑوں نے کہا کہ قرآن حضور کی نعت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ حضور کی نعت ہے۔ کیسے؟ اللہ پاک کہیں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، کہیں فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہیں فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کہیں فرماتا ہے یاسین، کہیں فرماتا ہے طٰہٰ، اور کہیں فرماتا ہے مزمل، کہیں فرماتا ہے مدثر۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید یہ تو پورا کا پورا حضور کی نعت ہے، لیکن وہ کیا بات تھی کہ بنی اسرائیل اتنے شدید عذاب میں گرفتار ہو گئے،
تو کہا کہ اس کی دو مثالیں ملتی ہیں. کتنی؟ نمبر ایک تو یہ کہ دنیا سے محبت اور آخرت سے بالکل بھی ان کو محبت نہیں، بالکل بھی آخرت کا ان کو خوف نہیں. اس کی ایک زندہ مثال یہ کہ انہوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا کہ نجران ایک علاقہ تھا، وہاں سے نا ایک قافلہ مدینہ شریف کی طرف آ رہا تھا، اور اس قافلے کے اندر ابو حارثہ جو ایک بہت بڑا عالم تھا، وہ اور اس کے رفقا، یہ ایک پورا قافلہ مدینہ کی طرف جو ہے وہ روانہ تھا، مدینہ کی طرف جا رہا تھا. تو ابو حارثہ کا جو بھائی تھا قرص بن علقمہ، اس نے نا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نا گستاخی کر دی، معاذ اللہ تعالیٰ. اس نے نا سخت کلمات حضور کے ذات کے لیے کہے. تو ابو حارثہ جو عالم تھا نا، اس نے کہا خبردار ان کے بارے میں بے ادبی نہ کرنا. کیا کہا؟ خبردار ان کے بارے میں بے ادبی نہ کرنا، سخت جملے نہ کہنا. کہا بھائی کیوں نہ کہوں؟ تو وہ ابو حارثہ کہنے لگا کہ قسم خدا کی میں نے توریت کے اندر ان کی نعتوں کو پڑھا ہے، قسم خدا کی میں نے توریت کے اندر ان کی نعتوں کو پڑھا ہے، اور یہی وہ محمد ہیں کہ جن کے انتظار ہم لوگ کر رہے ہیں، کہ جن کے توریت کے اندر نشانی بیان کی گئی ہیں کہ میرا محبوب تشریف لانے والا ہے. تو کہا کہ بھائی جب تم عالم ہو، تم سمجھتے ہو، تم نے کتاب بھی پڑھی ہے اور تمہیں ساری نشانی ان کے اندر ملتی بھی ہے، تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ پھر ہم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو ابو حارثہ نے کہا کہ بادشاہ روم نے ہمیں عہدوں سے بھی نوازا، ہمیں تحائف سے بھی نوازا، ہمارے آگے پیچھے بھی لوگ گھومتے ہیں، ہمیں نذرانے بھی لوگ دیتے ہیں، ہماری عزتوں کے چرچے بھی ہوتے ہیں، اور ہم سے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں. کہا کہ جب ہم نے اگر محمد کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر یہ نذرانے ہمارے پاس بند ہو جائیں گے آنا، پھر یہ نذرانے نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جو حضور کا ہوتا ہے پھر وہ حضور ہی کا ہو جاتا ہے، جو حضور کا ہوتا ہے وہ حضور ہی کا ہو جاتا ہے. انہوں نے دیکھا تھا کہ مصعب بن عمیر ایسے صحابی رسول کے جو کلمہ لانے سے پہلے ایسے برانڈڈ کپڑے پہنتے تھے کہ ان کو دیکھ کر، جس طرح ہمارے یہاں آج ایک رول ماڈل ہوتا ہے نا، لوگ بولتے ہیں یار یہ جو فیشن کرتا نا کمال ہے، یہ جو لباس پہنتا نا کمال ہے. ہمارے یہاں جس طرح نوجوان متاثر ہو جاتے ہیں کسی نوجوان سے کہ یار یہ جو کٹ کرتا ہے نا، یہ جو کپڑے پہنتا ہے یہ کمال ہے، اینڈ کر دیا اس نے. تو حضرت مصعب بن عمیر بھی ایسی شخصیت کے مالک تھے. اسلام لانے سے پہلے جس طرح کا وہ لباس پہنتے تھے عام بندہ خرید بھی نہیں سکتا تھا. تو جب یہود و نصارہ نے دیکھا نا، بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ایسے ایسے لوگ کہ جو کروڑ پتی ارب پتی ہیں، لیکن جب محبوب کا کلمہ پڑھا تو محبوب کی خدمت میں آ گئے، سب کچھ محبوب کے قدموں پہ قربان کر دیا. تو کہا کہ پھر ہم سے تو لوگ متاثر نہیں ہوں گے، پھر محمد سے لوگ متاثر ہوں گے اگر ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا. اس کا جو بھائی تھا نا قرص بن علقمہ، اس نے کہا کہ تو بھائی کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، تو نے مجھے بتا دیا حق، مجھے تو نہیں پتا تھا اس بات کا، لیکن تو نے مجھے بتا دیا حق، اور اب میں پڑھوں گا محمد عربی کا کلمہ، اب میں پڑھوں گا محمد عربی کا کلمہ. اور کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گئے. لیکن یہاں جو بات سمجھنے کو ہمیں ملی وہ یہ کہ وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے بنی اسرائیل کو اس تباہی کے رستے پر لگا دیا. تو پتہ چلا کہ ان کی دنیا سے محبت، دنیا کا لالچ، دنیا کی ہوس، دنیا کا مال، یہ جو دنیا کی محبت تھی نا، وہ اس میں اتنا گر گئے، اتنا گر گئے، اتنا گر گئے کہ پھر آخرت کی محبت ان کے لیے بچی نہیں. پھر آخرت کی محبت، یار اگر بتا دیا جائے کسی کو کہ دو رستے ہیں، دو رستے ہیں، ایک دنیاوی رستہ ہے، ایک آخرت کا رستہ ہے، تو دنیاوی رستے پہ آپ چلیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال کچھ نہ کچھ مل جائے، لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہوگی آپ خالی ہاتھ جائیں گے. جیسے ہی آنکھ بند ہوگی آپ خالی ہاتھ جائیں گے، کچھ آپ کے پاس نہیں ہوگا. مٹھیوں میں خاک بھر کر دوست لائے وقت مرگ، اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دیا مجھے. جن کے لیے یاری میں لگے تھے وہ بھی اس وقت مٹھی بھریں گے، ڈالیں گے منہ پر اور چھوڑ کر آ جائیں گے. وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں جس ذات نے کام آنا ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے. وہاں جس ذات نے کام آنا ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے. تو دنیا کی محبت کو پھینکے پرے اور اپنے آقا اور مولا کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیں.